السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں 3 ایسی خبریں ہیں جنہیں دیکھنا اور سننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پہلی خبر تلنگانہ سے ہے، جہاں آگ کے شعلوں کے درمیان ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے ایمان تازہ کر دیا ہے۔ دوسری خبر لکھنؤ سے ہے، جہاں 700 سالہ قدیم مزارات اور درگاہوں کو منہدم کرنے کی کوششوں پر مولانا محمود مدنی نے ایک بڑی قانونی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ناظرین، تیسری خبر جس نے پورے ملک کی سیاست میں کوہرام مچا دیا ہے، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا طیارہ حادثہ۔ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے یا کوئی بڑی سازش؟ ممتا بینرجی نے وہ سوال اٹھا دیا ہے جس نے دہلی سے ممبئی تک سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سبھی تک پہنچائیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی پہلی بڑی خبر ہے تلنگانہ جگتیال کے دھرمپوری ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ۔ قرآن شریف الحمدللہ مکمل محفوظ رہا۔ ضلع جگتیال کے دھرمپوری میں واقع ایک بریانی ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، تاہم کرشماتی و معجزاتی طور پر اللہ کا کلام یعنی قرآن شریف الحمدللہ اپنی اصلی جوں کی تو حالت میں پائی گئی اور بالکل محفوظ رہی۔ واقعات کے بموجب مستقر دھرمپوری کے اسٹار بریانی ہوٹل میں کل رات دیر گئے اچانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس ہوٹل میں موجود تمام اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی، یعنی ہوٹل میں تمام سامان جل گیا، صرف قرآن مجید کے علاوہ۔ عینی شاہدین نے اس آتش زدگی واقعے میں قرآن شریف محفوظ رہنے پر اس کو قدرتی کرشماتی معجزہ قرار دے رہے ہیں، اور اس واقعے میں کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ ہر طرف اس واقعے کے تذکرے عوام و خاص کی زبان پر جاری ہے۔ یہ اسٹار ہوٹل عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ کنگ جارج میڈیکل کالج سے متصل 700 سالہ درگاہوں سے متعلق کارروائی، مذہبی و آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی۔ ناظرین، یہ خبر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہے۔ جمعیت کا لیٹر پیڈ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے۔ اس میں لکھا گیا ہے: نئی دہلی، 28 جنوری۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ کی جانب سے کیمپس سے متصل حضرت حاجی حرمین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں توڑ پھوڑ اور اب حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں 500 سالہ قدیم مزارات کے خلاف انہدامی نوٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کالج انتظامیہ کو متنبہ کیا کہ وہ گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے وقف جائیدادوں کے سلسلے میں ملک کے قانون کی خلاف ورزی سے باز آئے اور بلا تاخیر اپنا نوٹس واپس لے۔ مولانا محمود مدنی نے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کنگ جارج میڈیکل کالج سے متصل مزارات 700 سال سے زائد عرصے سے قائم ہے، جبکہ کالج کا قیام 1912 میں عمل میں آیا۔ ایسی صورت میں میڈیا میں یہ تاثر دینا کہ کالج کے احاطے میں درگاہوں کا کیا کام ہے، سراسر جھوٹ اور گمراہی پر مبنی ہے۔ کالج کے قیام کے وقت 1912 میں محکمہ مال یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے درگاہ کی زمین کو یونیورسٹی کیمپس سے الگ حد بندی کے ذریعے واضح کر دیا تھا، جو اس کی مستقل اور علیحدہ قانونی حیثیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ 26 اپریل 2025 کو 700 سالہ قدیم آستانہ حضرت حاجی حرمین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدود میں واقع وضو خانہ، عبادت گاہ اور زائرین کی آمد و رفت سے متعلق سہولیات کو پروفیسر ڈاکٹر کے سنگھ کی نگرانی میں مسمار کیے جانے کا عمل بھی غیر قانونی اور یک طرفہ عمل تھا، جس سلسلے میں کوئی عدالتی حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ عمل میڈیا کے غلط بیانے کے شور میں انجام دیا گیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جیسا کہ واضح ہے کہ مذکورہ اراضی وقف ایکٹ 1995 کے تحت باقاعدہ وقف کی جائیداد ہے اور سنی وقف بورڈ میں درج ہے۔ وقف قانون کے مطابق وقف جائیداد سے متعلق کسی بھی تنازع یا کارروائی کا اختیار صرف مجاز عدالت کو حاصل ہے، نہ کہ کسی تعلیمی ادارے یا اس کے کسی افسر کو۔ اس لیے اس نوعیت کے نوٹس اور دھمکی آمیز طرز عمل سراسر غیر قانونی ہے۔
آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ ایسے مواقع پر وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فعال اور متحرک کردار ادا کرے، قدیم آثار مزارات کی منظم نشاندہی کے لیے ایک مخصوص مہم چلائے، جو متذکرہ بالا درگاہ میں جو حصے منہدم کیے گئے ان کی بازیابی کی جائے اور متولیوں کو متعلقہ قانونی دستاویزات کی مصدقہ نقل فراہم کرے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات اور تنازعات کو مؤثر طور پر روکا جا سکے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ یہ خبر تھی جمیعت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا طیارہ آج بدھ کی صبح گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ پونے ضلع کے بارامتی میں لینڈنگ کے دوران پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اجیت پوار ایک انتخابی ریلی کے لیے ممبئی سے بارامتی جا رہے تھے۔ حادثے میں اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار 6 افراد کی موت ہو گئی۔ ممتا بنرجی نے اجیت پوار کی موت پر اٹھائے سوال، کہا وہ بی جے پی چھوڑنے والے تھے، سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونی چاہیے جانچ۔ مہاراشٹر کے بارامتی میں ہونے والے طیار حادثے پر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ ممتا نے کہا کہ اجیت پوار اپنے پرانے دھڑے میں واپس لوٹنے والے تھے اور اس سے پہلے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس ملک میں لوگوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے طیارہ حادثے میں موت کی خبر سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا۔ اس ملک میں عام لوگوں کی تو بات چھوڑے، سیاستدان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ 2 دن قبل مجھے معلوم ہوا تھا کہ کسی دوسری پارٹی کے کسی لیڈر نے بیان دیا تھا کہ پوار بی جے پی چھوڑنے کو تیار تھے اور اب آج یہ ہو گیا۔ اسی کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ۔ ممتا بنرجی نے کہا میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں درست اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی مانگ کرتی ہوں۔ ہمیں صرف سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے، کسی اور ادارے پر نہیں۔ تمام دیگر ادارے مکمل طور پر متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آج وہ حزب اختلاف میں تھے لیکن کل وہ اپنی پارٹی کے اصل راستے پر واپس لوٹنے والے تھے۔ میں ان کے خاندان، مہاراشٹر کے عوام اور شرد پوار کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں۔ ممتا بنرجی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ ڈی جی سی اے نے کیا کارروائی کی ہے یا نہیں۔ ڈی جی سی اے کی درست نگرانی ہونی چاہیے۔ بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، اب بہت ہو گیا ہے۔ اس طرح کا بیان بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ان کے اس بڑے حادثے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، حادثاتی موت سے ہم سب کی، پورے ملک کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔